ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا فالٹ ہے. وہ فالٹ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب سے, اور یہ بھی جانیں گے کہ قارون کو زمین میں کیوں دھسایا گیا. آئیے پوری تفصیل جانتے ہیں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کی زبانی. تو آپ بغور سماعت فرمائیں. جیسے قارون زمین میں دھس گیا تھا, کوئی وجہ تھوڑی تھی. حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کے قارون کے خلاف بد دعا کی ہے, وہ اسی وقت زمین میں دھسنا شروع, زمین پھٹی ہے, اس کو نگلنا شروع کر دیا زمین میں. اب یہ کوئی پلیٹیں ہلنے اس کی وجہ نہیں تھی, اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک عورت کو پیسے دے کے تہمت لگوائی. قارون کیوں دھسا تھا زمین میں؟ قارون نے ایک عورت کو پیسے دیے اور کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے نا, ہر وقت مجھے زکوٰۃ کا کہتے ہیں, ہر وقت یہ کرو یہ نہیں کرو, ان کی وجہ سے میری چودراہٹ ختم ہو رہی ہے, لہٰذا تو ان پر کیا لگا دے, الزام, اور میں اتنے پیسے دوں گا. عورت کو کیوں خریدا؟ لوگوں کی نیچر ہے, عورت جب کسی پہ فحش الزام لگاتی ہے نا, لوگ فوراً بولو بھائی یقین کرتے ہیں. یہ بہت بڑا فالٹ ہے ہمارے معاشرے میں جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. بالکل صحیح, بہت بڑا فالٹ. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا ایسا ہے بھی یا نہیں ہے. تبھی قرآن میں جب صحابیات کو بیعت کا حکم دیا نا کہ نبی سے بیعت کریں, تو اس میں یہ الفاظ بھی دہرائے گئے ہیں, ولا یاتینا ببہتان, کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گی. مردوں سے جب بیعت لی گئی ہے تو ایسے الفاظ نہیں کہ جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے, کیونکہ مرد عام طور پہ کسی پر تہمت نہیں لگاتے عام طور پہ. لیکن عورت کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے نا, یہ بہت اچھی طرح سمجھے بات کو, یہ ہمارے معاشرے میں میں نے اچھے علماء کو دیکھا ہے کہ عورت نے کسی پہ الزام لگایا اور ان علماء نے یقین کر لیا. علماء کو دیکھا ہے میں نے. بالکل صحیح بات. تو آپ سوچو, ٹھیک ہے بہت سے علماء نہیں کرتے, لیکن جب علماء کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا ہوگا؟ میرے پاس ایسے کیس آ چکے ہیں, اور ہمارے پاس بھی کیس. ایک عورت کو طلاق ہوئی, اس نے میرے شوہر پہ فحش الزام لگایا, وہ کیس آیا 2-3 علماء کے پاس, انہوں نے کہا یار اس بندے کو دیکھو کیسا آدمی ہے, اس کی بیوی اس پہ الزام لگا رہی ہے. میں نے کہا آپ نے تحقیق کی ہے کہ یہ الزام صحیح بھی ہے کہ غلط ہے؟ کہہ رہے ہیں یار یہ معصوم بچی لڑکی رو رہی ہے, غلط نہیں ہو سکتی. رونے پہ ہرگز. میں نے کہا کہ کیونکہ میں ان میاں بیوی کے حالات پہلے سے جانتا تھا, میں پہلے سے جانتا تھا, مجھے پتا تھا یہ عورت کیا کہہ رہی ہے غلط. میاں بیوی کے اندر کی باتیں میاں بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو ایسے موقع پہ شریعت یہ کہتی ہے خاموشی اختیار کرو, نہ عورت کو سچا کہو نہ جھوٹا, کیونکہ سچ کا امکان بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو. بالکل. لیکن آپ کے پاس جب تک کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے؟ خاموشی. نہ عورت کو جھوٹا کہو گے نہ سچا, خاموشی. بھائی ہمارے پاس کوئی شرعی گواہ نہیں ہے, الزام کے لیے تو گواہ چاہیے نا. غالباً وہ تھے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ, تھے بہت بڑے جج تھے, قاضی تھے نا اپنے دور کے. ان کے پاس ایک عورت آئی روتے ہوئے, اپنے شوہر کے الزام ظلم بیان کرنے لگی, اور ایسے رو رہی تھی کہ ان کے پاس کوئی تابعی بیٹھے ہوئے تھے یا صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس عورت کی فریاد سنیں اور اس کے شوہر کو بلا کے سزا دیں, یہ واقعی سچ بول رہی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو, کیونکہ ان کا تو کام یہی تھا نا, وہ تو جج تھے, وہ تو صبح شام رونے دھونے دیکھتے رہتے تھے, تو وہ نہیں متاثر. انہوں نے کہا کہ اگر یہ رونا کسی کے سچا ہونے کی علامت ہوتی تو پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ان کو کنویں میں ڈال کے آئے تھے نا, وہ بھی سچے ہوتے, کیونکہ خود کنویں میں ڈالا اور ابا کے سامنے آ کے رو رو کے بیان کر رہے ہیں کہ بھائی کو بھیڑیا کھا گیا. قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, رات کو ابا کے پاس روتے ہوئے آئے تھے سارے. بالکل روتے ہوئے, تو خود کنویں میں ڈالا ہے اور رو رو کے ابا کو دکھڑا سنا رہے ہیں کہ ہائے ہمارا بھائی مر گیا اور ہم بہت غم ہے ہمیں. تو رونا قطعاً اس کی علامت نہیں ہے کہ جو رو کے بات بیان کر رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. رونے سے متاثر نہ ہو, کہنے کا مطلب یہ. تو انہوں نے فرمایا بھائی میں شوہر سے بلا کے تفتیش کروں گا, اس کے رونے سے میں متاثر نہیں ہوں گا. تو بعض خواتین یہ کرتی ہیں, شوہر کے جب دیکھتی ہیں کہ بدنامی سے بچنا ہے تو کیا الزام لگاؤ, فحش. چوری کا نہیں لگائیں گی الزام, اور یہ نہیں لگائیں گی کہ بے نمازی ہے, یہ نہیں لگائیں گی کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے یوں ہے, نہ نہ نہ. الزام لگے گا تو کیا سب سے بڑا حربہ ہے کہ یہ لڑکیوں کو توڑتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. یہ کردار کا کیا ہے, 2 نمبر ہے. اور اس الزام کو لوگ فوراً ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں
چاہے وہ کوئی بھی ہو. جی تو سنا آپ نے، مفتی صاحب نے فرمایا کہ عورت کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہوتا ہے نا، وہ مردوں پہ جھوٹا الزام لگانا ہوتا ہے، تہمت لگانا ہوتا ہے، اور یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. ایک عورت نے مجھ پہ ایسے گندے گندے الزام لگائی کہ میں سن کے تو دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا تھا. تو یہ عورت کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. تو مرد جو ہے ان کی باتوں میں بالکل نہ آئے. مرد بھی عورت پر الزام لگا سکتا ہے لیکن وہ نہ کے برابر میں ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، ریئر کیس میں ہوتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ آپ ایک کی بات سن کر کبھی بھی فیصلہ نہ کریں، دونوں کی باتیں سنیں اور صحیح فیصلہ کریں. اور پنچایت میں، جرگے میں جو فیصلہ کرنے والا ہونا، وہ عالم ہونا چاہیے، کوئی نیک انسان ہونا چاہیے، انصاف والا ہونا چاہیے، ورنہ تو پھر پنچایت میں بھی غلط فیصلے کر دیے جاتے ہیں.